بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو ہے سورہ بقرہ کی سب سے بڑی یعنی قرآن شریف کی سب سے بڑی آیت جو ہے 282 نمبر، اس کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح الفاظ کی اور فائدے یہ سب پیش کر رہا ہوں۔ یہ سب جو ہے ہمارے جناب مولانا سید ذیشان حیدر جوادی صاحب کی انوار القرآن میں سے لیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے تلاوت جو ہے جناب قاری عبدالباسی صاحب کی آواز کو میں نے چنا ہوں اور وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے چینل کا نام ہے اعجاز کاظمی چینل۔ آخر میں اس کا میں نے ڈیٹیل دیا ہوں، یہ جب آپ کی سب سن لیں گے تو آخر میں آپ کو ملے گا اعجاز کاظمی چینل۔ آپ اس کو جو ہے سبسکرائب کر لیں، اور یہ پوری جو ہے تو اس کی تلاوت وغیرہ سماعت فرمائیں۔ آپ کا جو ہے تو تعاون میرے لیے باعث مسرت اور باعث ثواب ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کا ترجمہ سنیے۔ ایمان والو، جب بھی آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور تمہارے درمیان کوئی بھی کاتب لکھے، لیکن انصاف کے ساتھ لکھے، اور کاتب کو نہ چاہیے کہ خدا کی تعلیم کے مطابق لکھنے سے انکار کرے، اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمے قرض ہے اس کو چاہیے کہ وہ املا کرے اور اس خدا سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے، اور کسی طرح کی کمی نہ کرے۔ اب اگر جس کے ذمے قرض ہے وہ نادان، کمزور یا مضمون بتانے کے قابل نہیں ہے تو اس کا ولی مضمون تیار کرے۔
اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بناؤ، اور 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تاکہ ایک بہکنے لگے تو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ گواہی کے لیے بلائے جائے تو انکار نہ کرے، اور خبردار لکھا پڑھی سے ناگواری کا اظہار نہ کرنا، چاہے قرض چھوٹا ہو یا بڑا۔ مدت معین ہونی چاہیے، یہی پروردگار کے نزدیک عدالت کے مطابق اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم طریقہ ہے، اور اس امر سے قریب تر ہے کہ آپس میں شک و شبہ نہ پیدا ہو۔ ہاں، اگر تجارت نقد ہے جسے تم لوگ آپس میں اموال کی الٹ پھیر کرتے ہو تو نہ لکھنے کی کوئی حرج بھی نہیں ہے، نہ لکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور اگر تجارت میں بھی گواہ بناؤ تو کاتب یا گواہ کو حق نہیں ہے کہ اپنے طرز عمل سے لوگوں کو نقصان پہنچائے، اور نہ لوگوں کو یہ حق ہے۔ اور اگر تم نے ایسا کیا تو اطاعت خدا سے نافرمانی کے مرادف ہے۔ اللہ سے ڈرو کہ اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہاں پر لفظ مترادف چاہیے، مرادف نہیں۔ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کی تفسیر میں مولانا تحریر فرماتے ہیں، اسلامی نظام میں مالیات کا مسئلہ انتہائی اہم اور سنگین ہے، لہذا اس سورہ مبارکہ میں اس کی تمام پہلوؤں کو واضح کر دیا گیا ہے۔ پہلے صدقات و خیرات کا ذکر کیا گیا اور اس کے آداب بیان کیے، پھر انفاق کو موضوع قرار دیا گیا اور اس کے اصول و قواعد معین کیے۔ اس کے بعد قرض کا مسئلہ اٹھایا گیا۔ جب بھی قرض کا لین دین ہو تو اس کی لکھا پڑھی ضروری ہے اور اس کی بےحد تاکید ہے، اگرچہ آیت کے بعض اشارات کی بنا پر فقہا نے اسے واجب نہیں قرار دیا، لیکن مسئلہ اتنا ہی سنگین ہے کہ اس کی 4 مرتبہ تاکید کی گئی ہے، اور پھر قرضدار کو متنبہ کیا گیا ہے کہ مضمون لکھوانے میں بے ایمانی نہ کرے اور خدا سے ڈرتا رہے۔ پھر غیر مکلف یا نادان لوگوں کے قرض کے اصول طے کیے گئے، پھر کتاب کے علاوہ شہادت کی ضرورت کی طرف متوجہ کیا گیا اور اس کی افادیت کا تذکرہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد نقدی تجارت کے اصول معین کیے گئے اور وہاں کتابت کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے شہادت کی اہمیت کا اظہار کیا گیا، اور ان تمام مقامات پر تقوی اور خوف خدا کا مسلسل تذکرہ کیا گیا تاکہ انسان اس نقطے کی طرف متوجہ رہے کہ کاروبار کا ہنر خوف خدا میں ہے، بے ایمانی میں نہیں ہے۔ دور حاضر میں یہ نکات انتہائی قابل توجہ ہیں، جبکہ کاروبار شریعت سے بالاتر ایک قانون کا نام ہو گیا ہے، اور کاروبار کے نام پر بہت سے حرام حلال بھی کر لیے جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں جو الفاظ ہیں ان کی تشریح میں آپ جو تحریر فرماتے ہیں، سب سے پہلا لفظ ہے دین۔ ہم یہاں پہ دین اور قرض میں یہ فرق ہے کہ قرض میں وہی جنس واپس کی جا سکتی ہے اور دین میں جنس اور قیمت دونوں کا امکان رہتا ہے۔ یہ ایک لفظ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے کاتب بالعدل۔ اس میں کتابت کو عدل و انصاف کے مطابق ہونا چاہیے، کاتب کا عادل ہونا شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا لفظ جو ہے سفیہن اور ضعیفن، جو ہے یہاں پر سفیہہ جو مالیات میں صحیح تصرف نہ کر سکے، ضعیف یعنی بچہ اور نابالغ جو املا نہ کر سکے یعنی مجنون۔ چوتھا لفظ جو آیا ہے یعنی من رجالکم، یہاں پہ اب چوتھے اس میں کریں، یہ اشارہ ہے کہ گواہ کو مسلمان ہونا چاہیے اگر خود معاملہ مسلمانوں کا ہے۔ اس کے بعد پانچواں لفظ جو آیا ہے ممن ترضون من الشہداء، یہاں پر اس کے بعد پانچویں اس میں بتا رہے ہیں ہم دینی اعتبار سے پسندیدہ ہونا گواہ کی عدالت کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 6 جو ہے تو احداہما فتذکر، اس کے بارے میں بتایا، یہ اشارہ ہے کہ عورتوں کی گواہی میں سب کو ایک ساتھ گواہی دینا چاہیے۔ فتذکر ناٹ فتذکر۔ آیت نمبر 282 کے فائدے میں آپ بتا رہے ہیں، واضح رہے کہ آیت 282 قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے جس میں 18 مختلف احکام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مثلا نمبر 1 قرض کے لیے تحریری ثبوت کا ہونا، نمبر 2 دستاویز کا کسی ثالث کا لکھنا،
نمبر 3 کتابت میں انصاف کا پیش نظر رکھنا۔ نمبر 4 کتابت سے گریز نہ کرنا۔ نمبر 5 مخروص کا املا کرنے کے بعد انکار نہ کرنا۔ اس کے بعد نمبر 6 تقوی کا پیش نظر رکھنا۔ مخروص نادان ہو تو 7واں جو ہے تو مخروص نادان ہو تو ولی کا املا کرنا۔ 8واں ولی کا انصاف کو پیش نظر رکھنا۔ نمبر 9 2 گروہوں کا گواہ دینا۔ نمبر 10 ہے گواہوں کا بالغ ہونا۔ نمبر گواہوں کا رجالکم یعنی مسلمانوں میں سے ہونا۔ اس کے بعد 12 مرد نہ ہو تو 2 عورتوں کا گواہ بننا۔ نمبر 13 ہے عورتوں کا متحدہ طور پر گواہی دینا۔ 14 ہے ہر قسم کی قرض کی دستاویز کا ہونا۔ 15 ہے نقدی معاملے کا دستاویز سے آزاد ہونا۔ 16 ہے نقدی میں بھی گواہ کا ہونا۔ 17 ہے گواہوں پر سختی نہ ہونا۔ 18 ہے تقوی الہی اختیار کرنا۔